اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم وآمنهم من خوف لإیلاف قریش، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، لام کو کھینچیں گے، قاف موٹا پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے، را، اگر را کے اوپر زبر آ جائے تو را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ ایلافہم، حمزہ کے نیچے کھڑی زبر ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور لام کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، اسے بھی کھینچیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف کو میں حمزہ بتا رہا ہوں، کیونکہ جس الف کے اوپر زبر زیر پیش یا کھڑی زبر کوئی بھی علامت آ جائے اسے الف نہیں پڑھا جاتا، اسے حمزہ کہا جاتا ہے۔ الف کے اوپر کھڑی زبر زیر پیش کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء، پہلے میں نے جب را کو پڑھا تھا، قریش والے را کو میں نے کہا تھا کہ پر پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر تھی۔ اب رحلہ، را کے نیچے زیر ہے، اسے باریک پڑھنا ہے۔ را کے نیچے اگر زیر آ جائے تو اسے باریک پڑھنا ہے۔ رحلہ، ہا بھی باریک ہے، ہا اور حروف حلقی بھی ہے، اسے حلق سے ادا کریں گے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء، تا کے اوپر مد ہے، اسے چار الف کے برابر کھینچیں گے۔ رحلۃ الشتاء والصیف، والصیف، صاد کو موٹا پڑھیں گے، صاد اور سین میں فرق ہونا چاہیے۔ فلیعبدوا، فلیعبدوا، عین حروف حلقی ہے، اسے حلق سے ادا کریں گے۔ عین اور حمزہ ان دونوں کی آواز میں فرق ہونا چاہیے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، رب، را کے اوپر زبر اور را کو پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ رب هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي، یا کے اوپر مد ہے، اسے چار الف کے برابر کھینچیں گے۔ الذی اطعمہم، اطعمہم، میم مشدد ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ جہاں میم مشدد اور نون مشدد آ جائے وہاں غنہ کیا جاتا ہے۔ غنے کی تعریف یہ ہے کہ ناک میں آواز کو چھپانے کا نام غنہ ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، پھر میم مشدد ہے، یہاں غنہ کریں گے۔ وآمنہم من خوف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف.